نبی پر پڑا رہوں گا۔ اپنے نبی پاک سے پیار کر۔ حضرت حبیب بن زید انصاری صحابہ میں کمزور تھے۔ صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے کہ یہ 11-12 بچوں کے باپ تھے اور مدینے سے کھجوریں خریدتے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کے دیہاتوں میں بیچنے جاتے۔ بس ایک آدھ بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کہتے بیچنے جاتے، غریب آدمی تھے۔ جب مسلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا نا کہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ، تو آپ بھی نبی ہیں تو شراکت کر لے معاذ اللہ، اس نے جب اس قسم کے الفاظ میں خط لکھا تو اللہ کے حبیب نے جواب لکھا، فرمایا میں تو سچا رسول ہوں، تو کذاب ہے۔ مجمع تھا صحابہ کا۔ نبی پاک نے فرمایا بھی میری ناموس پہ پہرا دینا ہے، یہ خط لے کے جانا ہے، کون جائے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں پیچھے بیٹھے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، غریب آدمی، 11 بچے، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں تو مینو یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں، غریب آدمی فٹافٹ اٹھے اور بازو کھڑا کر کے آنے لگے سونیا کسی اور کی ذمہ نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب وہ بولے تو ان کے منہ سے کھجور کے بقیہ حصے نکلے، صحابہ کے چہروں پہ گرے تو ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھا تو لے پھر بات کر لینا۔ تو کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو، اگر کوئی نمبر اور لے گیا تھا، میں نے تو فٹافٹ کی ہے نا کہ نمبر میرا لگے۔ نبی پاک نے خط دیا، گھوڑا دیا، نیزہ دیا، فرمایا جا، رستہ بڑا کٹھن ہے، ذرا دھیان کرنا۔ عرض کی محبوبہ تو قبول فرما لے اور پھر میرا جانا دیکھ۔ تنے تنہا مسلمہ کذاب کے دربار میں سے ایک شخص بعد میں مسلمان ہوا، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تنے تنہا کھڑے ہوئے، یوں نیزہ گاڑا، وجود پہ کپڑے غریبوں جیسے، پر چہرے پہ اطمینان امیروں جیسا۔ کہتے ہیں جیب خالی، پسینہ ایمان کی قوت سے بھرا ہوا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ کہتے ہیں میدان میں کھڑے ہیں تو دبدبا تن تنا دیکھنے والا ہے۔ اب بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا، خط خود نہیں پڑھتے تھے، ایک بندہ ساتھ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ اب جب خط لے کے گئے تو ساتھ جو بندہ تھا اس نے جب خط پڑھا تو خط میں نبی پاک نے کذاب لکھا تھا۔ اب جب کذاب پڑھ لیا نا تو سارے دربار نے سن لیا۔ اب سوچنے لگا کہ چلو تنہائی میں یہ کام کر لیتا تو بچ جاتا، اب تو سارے زمانے نے سن لیا ہے۔ جب سن لیا سب نے تو آگ بگولا ہو گیا، اور تو کچھ نہ ہو سکا تو ہامتا کامتا حضرت حبیب بن زید کے پاس آیا، تلوار ہاتھ میں، کہنے لگا تیرے رسول نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے بڑا تو بولا بنتا ہے جیسے تجھے مسلمانوں کا پتہ ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے زمانہ جانتا ہے کہ رسول کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے رسول اللہ کا ہر غلام پہرے دار بن جایا کرتا ہے۔ اگر حضور نے تجھے کذاب کہا ہے تو تو واقعی کذاب ہے، تو واقعی۔ اور کہنے لگے حضور نے تو ایک دفعہ کہا، میں 70 بار کہوں گا تو کذاب ہے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرماتے او بھائی سر درد ہو نا تو لوگ جلسے سے چھٹی لے لیتے، سویرے کئی دوست آپ صاحب کو ٹیلی فون کریں گے کہ بس وہ طبع ٹھیک نہیں تھی، میرا بھی کچھ ارادہ تھا سجدہ صاف کرنے کا لیکن حکم ذرا سخت تھا تو میں پہنچ گیا۔ عزیز بھائی مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی سی تکلیف میں لوگ ادھر ادھر توجہ کرنا، یہ کہاوت نہیں، داستان نہیں، یہ اس زمین نے بھی دیکھا ہے، آسمان نے بھی دیکھا ہے، فرشتوں نے آسمان کے دروازے کھول کے دیکھا ہے، یہ رنگ دھرتی نے دیکھے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری نے یوں ہاتھ اٹھایا، بھائی زخم لگ جائے سنی پلاسٹ والا نہیں بیٹھ سکتا، تلوار ماری مسلمہ نے، پورا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ دشم تصور سے سوچنا کس قدر کراہ رہے ہوں گے درد سے۔ کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے خیال وہی ہے، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، خیال وہی ہے جو تجھے بتا دیا۔ دوسرا ہاتھ اٹھایا تو اس نے وہ بھی کاٹ ڈالا، زمین پہ گر گئے، آواز پست ہو گئی، بظاہر کمزوری پر ایمان کی قوت اسی طرح تازے ہے۔ اس نے لا کے نہ پیر رکھا آپ کے سینے پہ، کہنے لگا بول، تو کہتے ایک دفعہ جوش کے ساتھ اٹھ کے بیٹھے، کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، مجھے قتل بھی کرے گا تو میرا رواں رواں پکارے گا کہ میں رسول اللہ کے
नामूस का पहरेदार हूं और ये पहरा मैं देता रहूंगा। वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। फरमाया ये कोई कच्ची बात है, ऐसे ही गुजर जाओ। उधर हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी की रूह परवाज की। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं यहाँ मदीने में मुस्तफ़ा की दाढ़ी मुबारक पे आंसू गिरने लगे। हुजूर रोए, हमने अचानक या रसूल अल्लाह क्या हुआ? तो महबूब ने फरमाया मेरा हबीब शहीद हो गया है और हुरें सारी जन्नत के दरवाजे खोल के उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी है। मेरे भाई नामूस से रिसालत की पहरेदारी, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। हमें थोड़ा थोड़ा शिकवा उन लोगों से भी है जो सिर्फ दीन के नाम पर मेरी तरह इज्जत पाते पलते हैं। उन्हें इस मामले में किरदार थोड़ा ज्यादा अदा करना पड़ेगा। अब किसी और वक्त का इंतजार ना करें। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, मैं हाजिर खिदमत हुआ तो हुजूर के चेहरे अनवर पर मैंने खफगी देखी, नाराजगी देखी। तो मैं देख के ही बड़ी तशवीश में आया। फिर फौरन मैंने सवाल किया, मैंने कहा हुजूर आप मुझसे नाराज हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लफ्ज कहे तो फरमाते मैं कांपने लगा, मुझे दिन के उजाले में अंधेरा नजर आने लगा। महबूब ने फरमाया हाँ मैं तुझसे नाराज हूँ। हजरत अबू दरदा कहते मैं टूट गया कुछ देर के लिए, दिल करे आसमान टूट जाए, जमीन फट जाए, तारे झड़ जाए, समुंदर बह जाए। मैं तड़पने लगा। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, क्यों नाराज है? तो महबूब पाक ने फरमाया आज सवेरे मैंने तुझे देखा है, तू गली से गुजर रहा था हुजूर गुजर रहा था। फरमाया तेरे साथ अबू बकर सिद्दीक भी थे? हुजूर थे। तो फरमाया फिर तुझे ख्याल नहीं आया, तू मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहा था, तुझे ख्याल ही नहीं आया, तो अबू बकर सिद्दीक की अजमत को नहीं समझा? फरमाया इस दुनिया में ना किसी पे सूरज तुलू हुआ ना गुरूब हुआ जो मेरे अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो, तो उसको। और अल्लामा इस्माइल हक्की ने तफसीर रूहुल बयान में हदीस लिखी है। एक नौजवान ने आके अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत नहीं, जो काम करता हूं फलाप हो जाता है। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों के आगे आगे ना चला कर, उनके पीछे रहा कर, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत पैदा फरमा देगा। ये जो बेअदबी है ना, बेअदबी ये नुकसान देती है, ये नुकसान देती है। खामोश है दिल भरी बज़्म में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब बड़ा जरूरी है। अगर अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर इंसान ताजीम करना नहीं जानता तो वो तो किसी हद का पाबंदी नहीं, और जो आदमी झुकना नहीं जानता वो तो मुर्दा है। इसलिए कि जो अकड़ जाता है वो मुर्दा होता है, जिसमें लचक होती है वही तो जिंदा होता है। तो भाई अदब। आज पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान सोच रहे हैं पूरे इस्लामी मुमालिक के सफीर इकट्ठे करके वजीर दाखिला सामने बिठाए और फिर वो कहने लगे बड़ी जल्दी हम मिन्नत करने वाले हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की मिन्नत करेंगे कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेअदबी हो रही है तो ज़रा हमारी सुनो। यहाँ ना कसे बाशद मैं सारी जमातों को एक नज़र से देखता हूँ। यहाँ किसी जमात के लीडर के बारे में बात करो तो सवेरे तमाशा लग जाता है, रोड पे असेंबली में मुक्के चलने शुरू हो जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात होती है तो वो लोग जिनको आप लाइनों में लग के वोट देते हैं वो लोग इस पर कमेंट्स करना भी पसंद नहीं करते, दो जुमले कहने भी पसंद नहीं करते। सुनो जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को जनाब उमर ने आके मशवरा दिया, कहा जनाब हालात अच्छे नहीं हैं, महबूब के विसाल ज़ाहिरी को थोड़ा वक्त गुजरा है और कई किस्म के लोग बगावत कर रहे हैं। वो मुसलमा कज़्ज़ाब जिसने खत्म नबूवत में नकब लगाया है, आप थोड़ी मोहलत दें, जरा थोड़ा उसको मौका दें। वो बेअदब तो है पर जरा थोड़ा मौका दें उसको, थोड़े हालात सही हो जाएंगे तो फिर मुकाबला कर लेंगे उसका। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जनाब उमर फारूक जैसे शख्स को घूरा, फरमाया उमर तुझे तेरी मां रोए, इस्लाम लाने से पहले तू सख्त था, अब तुझे क्या हो गया है? फरमाया मैं मदीने में अकेला भी रह गया और जंगल के दरिंदे आकर मेरी बोटियां भी नोच के ले गए, फिर भी मैं रसूलुल्लाह की इज्जत के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में अकेला खड़ा हो जाऊंगा। मुझे किसी शख्स की परवाह और हुक्मरान का शिकवा क्या करना। यहाँ घी का रेट ज्यादा हो जाए तो हमारे हर फटे पे एक टाक शो लग जाता है, हर चौक में एक बहस होने लगती है, फिर रेट। यहाँ कल कोई सियासी बयान दाग देगा तो देखना किस तरह लोग
لیکن ناموس رسالت کے مسئلے میں نا وہ جس طرح 4 5 10 اینکر ہیں ہمارے ملک کے، وہ بیچارے اپنی تنخواہ سیدھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا، حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا، نبی پاک نے تو اپنے نافرمان کو، خدا کے بندے کیسی بات کر رہا ہے؟ کس قسم کا شخص ہے تو؟ او اللہ کے بندے، نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا، کسی صحابی نے نبی پاک کے بے ادب کو معاف نہیں کیا۔ اگر کسی غلام نے معاف کیا تو بتلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو معاف کیا جو چھپ چھپا کے در رسول پہ آ گئے، ورنہ تو میرے حبیب نے فرمایا میرا بے ادب اگر کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی لپٹا ہوا ہو تو وہاں سے نکال بھی قتل کر دو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ پرور وہ ہے جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، وہ فتنہ پرور۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا جو رشتہ ہے وہ وارفتگی کا رشتہ ہے، وہ جنون کا رشتہ ہے، جنون کا۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، حاضر ناظر، گواہ بنا کے بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، وتوزروہ وتوقروہ، اور پھر آپ کی تعظیم اور توقیر کریں، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تعظیم رسالت مآب، نبی پاک کا ادب۔ ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جن ماؤں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کسی ممبر سے یہ آواز آئی ہو کہ اذان ہو تو سر پہ دوپٹہ لے لینا چاہیے، لیکن میرے دیہات کی ان پڑھ اماں بھی ٹی وی پہ اذان بھی شروع ہوتی ہے تو کہتے ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے دوپٹہ لا کے دو، میرے محمد کا نام آنے لگا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے لگا۔ میرے تو دیہات کی ان پڑھ اماں بھی مصطفیٰ کریم کا ادب کرنا جانتی، ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ او بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیر ملت سنوسی ہند بانی پاکستان حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی نا تو ہم لوگ پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور ہندو پنڈت جو تھے وہ پاکستان کے مخالف تقریریں کرتے تھے۔ تو اب تو خیر گنگا ہی الٹی بہ گئی ہے نا، اب تو ہمارے بہت سارے کالم نویس لمبے چوڑے کالم لکھ کے اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ ریاستوں کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب انسانوں کا ہوتا ہے، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا۔ اور خدا کے بندے، اگر ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا تو پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلامک اسٹیٹ مدینے کو کیوں قرار دیتے؟ پھر حدود حرم کے اندر غیر مسلم کا داخلہ منع کیوں ہوتا؟ اگر مذہب ہی نہیں ملک کا تو یہاں لوگ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پاکستان سیکولر بنے گا، اگر سیکولر کی بات ہوتی تو علماء کو قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو بتلایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا وہ ملک بنے گا جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ماننے والے آئیں گے، وہ ملک بنے گا جس میں حضرت عمر فاروق کو لیڈر سمجھنے والے آئیں گے، حضرت ابو بکر صدیق کو فالو کرنے والے لوگ آئیں گے۔ ہمیں تو یہ بتلایا گیا۔ حضرت جناب سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ہم تقریریں کرتے تھے تو ہندو پنڈت جو تھے وہ خلاف تقریریں کرتے تھے۔ ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، کانگریس کے حمایتی لوگ تھے، تو کہتے ہیں وہاں سارے ہندو تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ تو ہندو پنڈت نے نا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی۔ کہتے وہاں کوئی اور نہیں تھا، ایک ملنگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے نا تو دوری ڈنڈے کے ساتھ اپنا کوئی کام کر رہا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر آپ دوست؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ پیچھے سے اٹھا اور جانے کہاں سے اسٹیج پہ چڑھ گیا اور اس نے نا پنڈت کے سر پہ 2-3 ڈنڈے مارے۔ کہتے پنڈت فوت ہو گیا وہیں۔ اب شور ہوا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، جیل میں بند کر دیا۔ حضرت امیر ملت کہتے میں اس کو ملنے گیا، میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ تو روزہ رکھے، نہ تو شریعت کی طرف آئے، اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا، بے ادب ہی مار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے وہ جواب دیا جو لاکھوں محدثین کے اقوال کی تشریح تھا، جو سینکڑوں مفسرین کی آراء کا لب لباب تھا۔ کہتے ہیں وہ ملنگ مجھے کہنے لگا پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھتا میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھتا میری غلطی ہے، میں شریعت کی طرف توجہ نہیں کرتا، دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے، ساری غلطیاں اپنی جگہ پہ، پر میں گناہگار ہوں، اپنے محمد عربی کا غدار تو نہیں نا۔
میں گناہگار ہوں، کوئی غدار تو نہیں نا؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا میری موجودگی میں کوئی میرے رسول کے بارے میں بات کر جائے۔ اس نے کہا میں جیل کی دھرتی پہ آیا ہوں اور مجھے یہاں آ کے وکیلوں اور ججوں نے پوچھا ہے کہ تو ایک دفعہ انکار کر، تیرا کچھ کر لیں گے۔ میں نے کہا میں انکار نہیں کرتا، بلکہ جیل میں کھڑا ہو کے بھی للکاروں گا کہ اگر یہاں بھی کسی نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کی تو اس کا گلہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے، یہ جو ناموس، یہ حساس معاملہ ہے، اور یہ جنونی، دیکھیں مسلمان کو کہتے ہیں مسلمان جنونی ہے۔ کس بات میں؟ کس بات میں جنونی ہے؟ مسلمان تو آج بھی سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے، بعمل علماء اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں مدرسے کو چندہ چاہیے، تو ہم نے دیکھا ہے نئی نویلی دلہنیں، قوم کی بیٹیاں اور بہنیں اپنے زیور اتار کے دے دیتی۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے۔ جنونی کس بات کا ہے مسلمان؟ مسلمان اس بات کا جنونی ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی پاک سے پیار کرتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری صحابہ میں کمزور تھے۔ صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے کہ یہ 11-12 بچوں کے باپ تھے، اور مدینے سے کھجوریں خریدتے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کے دیہاتوں میں بیچنے جاتے۔ بس ایک آدھ بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کہتے بیچنے جاتے، غریب آدمی تھے۔ جب مسلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا نا کہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ، تو آپ بھی نبی ہیں، تو شراکت کر لے معاذ اللہ۔ اس نے جب اس قسم کے الفاظ میں خط لکھا تو اللہ کے حبیب نے جواب لکھا، فرمایا میں تو سچا رسول ہوں، تو کذاب ہے۔ مجمع تھا صحابہ کا۔ نبی پاک نے فرمایا بھی میری ناموس پہ پہرا دینا ہے، یہ خط لے کے جانا ہے، کون جائے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں پیچھے بیٹھے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، غریب آدمی، 11 بچے، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو مینو یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں، غریب آدمی، فٹافٹ اٹھے اور بازو کھڑا کر کے آنے لگے سونیا کسی اور کی ذمہ نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب وہ بولے تو ان کے منہ سے کھجور کے بقیہ حصے نکلے، صحابہ کے چہروں پہ گرے، تو ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھا تو لے پھر بات کر لینا۔ تو کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو، اگر کوئی نمبر اور لے گیا تھا، میں نے تو فٹافٹ کی ہے نا کہ نمبر میرا لگے۔ نبی پاک نے خط دیا، گھوڑا دیا، نیزہ دیا، فرمایا جا، رستہ بڑا کٹھن ہے، ذرا دھیان کرنا۔ عرض کی محبوبہ تو قبول فرما لے اور پھر میرا جانا دے۔ تنے تنہا مسلمہ کذاب کے دربار میں سے ایک شخص بعد میں مسلمان ہوا، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تنے تنہا کھڑے ہوئے، یوں نیزہ گاڑا، وجود پہ کپڑے غریبوں جیسے، پر چہرے پہ اطمینان امیروں جیسا۔ کہتے ہیں جیب خالی پر سینہ ایمان کی قوت سے بھرا ہوا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ کہتے ہیں میدان میں کھڑے ہیں تو دبدبا تن تنا دیکھنے والا ہے۔ اب بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا خط خود نہیں پڑھتے تھے، ایک بندہ ساتھ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ اب جب خط لے کے گئے تو ساتھ جو بندہ تھا اس نے جب خط پڑھا تو خط میں نبی پاک نے کذاب لکھا تھا۔ اب جب کذاب پڑھ لیا نا تو سارے دربار نے سن لیا۔ اب سوچنے لگا کہ چلو تنہائی میں یہ کام کر لیتا تو بچ جاتا، اب تو سارے زمانے نے سن لیا ہے۔ جب سن لیا سب نے تو بات بگولا ہو گیا، اور تو کچھ نہ ہو سکا تو ہامتا کامتا حضرت حبیب بن زید کے پاس آیا، تلوار ہاتھ میں، کہنے لگا تیرے رسول نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے بڑا تو بولا بنتا ہے جیسے تجھے مسلمانوں کا پتہ ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے زمانہ جانتا ہے کہ رسول کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے رسول اللہ کا ہر غلام پہرے دار بن جایا کرتا ہے۔ اگر حضور نے تجھے کذاب کہا ہے تو تو واقعی کذاب ہے، تو واقعی۔ اور کہنے لگے حضور نے تو ایک دفعہ کہا میں 70 بار کہوں گا تو کذاب ہے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرماتے او بھائی سر درد ہو نا تو لوگ جلسے سے چھٹی لے لیتے ہیں۔ سویرے کئی دوست آپ صاحب کو ٹیلی فون کریں گے کہ بس وہ طبع ٹھیک نہیں تھی، میرا بھی کچھ ارادہ تھا سجدہ صاف کرنے کا لیکن حکم ذرا سخت تھا تو میں پہنچ گیا۔ عزیز بھائی
مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف میں لوگ ادھر ادھر توجہ کرنا، یہ کہاوت نہیں، داستان نہیں، یہ اس زمین نے بھی دیکھا ہے، آسمان نے بھی دیکھا ہے، فرشتوں نے آسمان کے دروازے کھول کے دیکھا ہے، یہ رنگ دھرتی نے دیکھے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری نے یوں ہاتھ اٹھایا، بھائی زخم لگ جائے سنی پلاسٹ والا نہیں بیٹھ سکتا، تلوار ماری مسلمان نے، پورا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ چشم تصور سے سوچنا کس قدر کراہ رہے ہوں گے درد سے۔ کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے خیال وہی ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، خیال وہی ہے جو تجھے بتا دیا۔ دوسرا ہاتھ اٹھایا تو اس نے وہ بھی کاٹ ڈالا، زمین پہ گر گئے، آواز پست ہو گئی، بظاہر کمزوری پر ایمان کی قوت اسی طرح تازے ہے۔ اس نے لا کے نہ پیر رکھا آپ کے سینے پہ، کہنے لگا بول، تو کہتے ایک دفعہ جوش کے ساتھ اٹھ کے بیٹھے، کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، مجھے قتل بھی کرے گا تو میرا رواں رواں پکارے گا کہ میں رسول اللہ کے ناموس کا پہرے دار ہوں اور یہ پہرا میں دیتا رہوں گا۔ او کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ فرمایا یہ کوئی کچی بات ہے، ایسے ہی گزر جاؤ۔ ادھر حضرت حبیب بن زید انصاری کی روح پرواز کی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہاں مدینے میں مصطفیٰ کی داڑھی مبارک پہ آنسو گرنے لگے، حضور روئے، ہم نے اچانک یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب نے فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور حوریں ساری جنت کے دروازے کھول کے اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ میرے بھائی ناموس رسالت کی پہرے داری، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، ہمیں تھوڑا تھوڑا شکوہ ان لوگوں سے بھی ہے جو صرف دین کے نام پر میری طرح عزت پاتے پلتے ہیں، انہیں اس معاملے میں کردار تھوڑا زیادہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب کسی اور وقت کا انتظار نہ کرے، اب وقت بڑا قریب آ کے کھڑا ہو گیا، اب بھانت بھانت کی بولیاں، اور یہ یاد رکھ لیں یہ محفلوں کرانے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ یہ ناموس رسالت کے حوالے سے نوجوانوں کو زیادہ تیار کریں۔ اور جو اس وقت خطرناک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جوان کو بتایا جاتا ہے، ہمارے جوان کو بتلایا جاتا ہے، آپ کو لوگ شربت میں زہر ڈال کے دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، سارے ویزے مشکل ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا آسان ہے، اس پہ جاؤ اور وہاں جا کر کے ملت کے جوانوں کو زہر پلایا جاتا ہے کہ تم تو جذباتی قوم ہو، دیکھو جو ہے وہ درگزر کرنا چاہیے، فلانے کے بھی کارٹون بنتے ہیں، کیا ہو گیا فلانے کے بھی، تم ان دنیا دار دھوکے بازوں کو محبوب کی شان کے ساتھ مماثلت دو گے؟ رب کریم نے اپنے محبوب کی مثل پیدا ہی نہیں فرمائی دنیا کے اندر۔ بھائی ناموس رسالت کے لیے بچوں کو تیار کریں، جہاں ہم انہیں بڑی داستانیں سناتے ہیں نا بیٹا میں نے تمہارے لیے بڑی جدوجہد کی، پردیس کاٹے، یہ کیا، انہیں رات اپنے کندھے پہ ان کا سر رکھ کے ماتھا چوم کے انہیں کہا کرو کہ بیٹا مر جانا زندگی میں، کبھی رسول اللہ کی توہین برداشت نہ کرنا، بیٹا سارے تمہارے سجن ہیں، سارے تمہارے دوست ہیں، لیکن جو حضور کے بارے میں کچے جملے بھی کہے، جو صحیح لفظ بھی ادا نہ کرے، اس کی صحبت سے بھی دور بیٹھنا، اس لیے کہ ہمارا سارا کچھ مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہے۔ اپنے دلوں میں حضور کی محبت جاگزیں کریں، سیرت بچوں کو سنائیں، درود و سلام کے نغمے ان کو پہنچائیں، انہیں رات جب بٹھائیں تو انہیں محبوب پاک علیہ السلام کی محبت کے نغمے سنائیں، انہیں یاد کرائیں کہ تم نے ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے، ان کی رگوں میں وہ روحانیت اور وہ نورانیت پیدا کریں تاکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سمجھ جائیں کہ ابھی وہ مائیں موجود ہیں جن کی کوکھ سے جنم لینے والے آج بھی کبھی علم الدین شہید بنیں گے، کبھی عامر چیمہ بنیں گے، کبھی ممتاز حسین قادری بنیں گے، انہیں خبر ہو۔ یہ بڑا خوبصورت پروگرام اور اپنی ترتیب کے ساتھ یہ جاری رہے گا۔ میری یہ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں، اللہ کریم ہمیں زبانوں کا نہیں روحوں کا غلام بنا دے، اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو حضور کی بارگاہ میں جھکا دے۔ اللہ کرے رات کو ہم سوئیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں تو ہمارے بچے پوچھیں ابا کیا ہوا، ہم رو کے کہیں ہمیں مدینہ یاد آتا ہے، ہمیں حضور کی محبت یاد آتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری اماں کبھی کبھی رو رہی ہو تو اس کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ آج تیرے ابا نے ڈانٹا ہے، آج تیری دادی نے جھڑکا ہے، آج مجھے یہاں بے سکونی ہوئی ہے، بلکہ وہ کہے کہ میرا دل کرتا ہے میرا کوئی مدینے کا پھیرا لگ جائے، مجھے وہاں جھاڑو دینے کا موقع مل جائے جہاں محبوب کے نواسے کھیلا کرتے تھے۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ وارفتگی
اس کو اجاگر کریں، اس پر غور کریں، اس پر توجہ کریں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس بزم حسن کے صدقے دلوں کو تازگی عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعا۔ حضرت یحییٰ ایک تابعی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا حضور ہمارے محلے میں ایک جماعت رہتی ہے مسلمانوں کی، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بس تقدیر کو نہیں مانتے، صرف ایک چیز کے انکاری ہیں، تقدیر کے۔ تو کیا حکم ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ان سے کہہ دو کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان سے کہہ دو ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا تمہارا کوئی کسی قسم کا رابطہ۔ اور فرمایا ان کو بتا دینا کہ رسول پاک کے صحابی نے فتویٰ دیا ہے جتنی مرضی نمازیں پڑھو، جتنے مرضی روزے رکھو، اور احد پہاڑ کے برابر اگر تمہارا دل کرے تو صدقے کرو، پر تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں، جب تک تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں، اتنی دیر تک کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں تمہارا قابل قبول نہیں۔ اساس پر، بنیاد پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا، بنیادوں پر سمجھوتے نہیں ہوتے بھائی۔ اور ایک ہوتا ہے گناہگار، ایک ہوتا ہے غدار۔ گناہگار اور غدار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، کسی نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا یار میری غلطی ہے، آئندہ نہیں پیوں گا، وہ گناہگار ہے۔ ایک نے کہا نہیں پینی چاہیے، وہ کافر ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا پڑھ، بہانے لگاتا ہے کپڑے نہیں صحیح، رمضان سے شروع کروں گا، کوشش ہے بس، وہ گناہگار ہے۔ ایک کہتا ہے نماز پڑھنی نہیں چاہیے، وہ کافر ہے۔ ایک کے جیب میں پیسے تھے، حج کرنے نہیں گیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ ایک کہتا ہے حج کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ کافر ہو گیا۔ او بھائی گناہگار اور ہوتا ہے غدار، دونوں میں فرق ہے۔ اب تو غداریاں ہو رہی ہیں، سرے عام حملے ہو رہے ہیں، حکومتوں پر پریشر ہے۔ یورپ ایک منٹ سے پہلے مرزئی کو ویزا دیتا ہے، قادیانی کو ویزا دیتا ہے۔ یہ سپر کافر ہیں قادیانی اور مرزئی، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ کل بھی کافر تھے، آج بھی، کل بھی کافر تھے اور آج بھی، اور قیامت تک۔ اور اگلی بات سن لو، من شکا فی کفر ہی فقط کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ سن لو یہ فتویٰ دے دینا بے شک جس کو مرضی۔ من شکا فی کفر ہی فقط کفر، جس بندے نے مرزئی کے، قادیانی کے کافر ہونے میں شک کیا وہ بندہ بھی پکا کافر ہے، پیٹا کافر ہے، جس نے ان کے کافر ہونے میں جڑے آکر تانوں پتہ ہی نہیں لگا اسی کی کر بیٹھے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ وہ جس نے کہا ہے نا مرزئی اس کا قانون بدلنا ہے، اس کو ایک پرچی تیری میری بھی شامل ہے۔ ایسے ہی نہ کہنا کہ وہ بڑے بے ایمان نکلے، کافر نکلے، تو نے بھی ٹھپا لگایا ہے، تو ساتھ ہے، تو شامل ہے۔ جب قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی تو ان کو ووٹ دینے والے ان کے گناہ میں شریک تھے، مجرم تھے، ساتھ شامل تھے، ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کو لمبی توبہ کرنی پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں، انہیں آنسو بہانے پڑیں گے ان کو ٹھپے لگانے کی وجہ سے۔ بچ نہ جایا کرو کہ حکمران برے ہیں تو ہم بڑے نیک پرہیزگار ہیں، ٹھپے لگانے والے ساتھ شریک ہے جرم، کہتے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسے پتہ نہیں چلا؟ کیسے پتہ نہیں چلا؟ یہ تو جو مدہوش ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ نبی پاک کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ بندہ مدہوش ہو نا، مدہوش، بے ہوش ہو مسلمان، رسول اللہ کی بات ہو تو اس کی بھی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں، اور تم جاگتے پڑھے لکھے اسمبلیوں میں بیٹھے مالدار، تم پتہ ہی نہیں چلا قانون بدل گیا، خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، ہم تمہارے ان دھوکوں میں آنے والے کہ کسی اور کو سنانا کہانیاں، ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری کہانیاں، کہتے غلطی ہو گئی، بھول گئے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے، کس نے نکالنا ہے نا تماشا، کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے جس نے اس قانون میں، تو کس نے نکالنا ہے؟ حکومت تو آپ کی ہے، تو کون نکالے گا؟ شرم کرو، مر جاؤ ڈوب کے۔ یہ تمہارا طریقہ ہے؟ جرم کرتے اور جرم کر کے کہتے ہو نہیں نہیں نکال دینا، کون نکالے گا؟
निकालो पता चले तुम्हारा। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह पीर साहब फरमाते हैं, जब पाकिस्तान बन रहा था तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें बयान किया करते थे। हम कहते थे लोगों पाकिस्तान बनेगा तो उसमें नबी पाक का निजाम आएगा, गरीब अमीर का फर्क मिट जाएगा, उसमें कोई बरादरी नहीं होगी, एक बरादरी होगी जिसका नाम मुसलमान होगा, उसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये पाकिस्तान होगा। और कहते हैं हिंदू पंडित तकरीरें करते थे, वो वहां नबी पाक का निजाम नाफज होगा, माज़अल्लाह हाथ कटेंगे, गर्दनें कटेंगी, बड़ा वो माज़अल्लाह मुखालफत करते थे। वो क्या पता था कि बाद में यहां भी सारे वही तमाशे होंगे जो वो कह रहे हैं। तो पीर साहब कहते हैं कि जगह हिंदुओं का जलसा था, हिंदुओं का पंडित तकरीर कर रहा था, वहां सारे हिंदू बैठे थे। तो उस पंडित ने ना तकरीर करते करते नबी पाक की शान में कोई बेअदबी कर दी माज़अल्लाह, क्योंकि सारे हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। एक मलंग बैठा था दूर, उसने दौरी डंडा पकड़ा हुआ था और कोई अपनी मौज का काम कर रहा था। आपको पता है उनके पास जो डंडा होता है बड़ा रंगीन होता है, को स्पेशल बनाया होता है उन्होंने। तो बैठा था मलंग। मैंने कहा बेहोश भी हो ना, जो बेहोश हो मुसलमान, रसूलुल्लाह का नाम आया तो उसकी भी आंखें खुल जाया करती है, तेरी बंद की बंदी रह गई है, कैसे हो गया? हाथ में डंडा था और वो अपने काम लगा हुआ था। जब उसके कानों में स्पीकर की आवाज आई ना कि नबी पाक के बारे में बात की है, तो डंडा उठाया, पीछे से स्टेज पे चढ़ गया। और हिंदुओं ने समझा मलंग आदमी है, इसने क्या करना है। आया पंडित के पास और वो कहता है मैंने 3 डंडे इतनी जोर से मारे कि चौथे की जरूरत ही ना पड़ी, इतनी जोर से 3 डंडे सर पे मारे कि चौथे की जरूरत है उसकी फिर आवाज ही निकली, मर गया वो। मुझे पकड़ा, जेल में फेंक दिया। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब कहते हैं मैं अमृतसर की जेल में मिलने गया और मैंने उसके सामने खड़े होके कहा, मैंने कहा बेलिया, ना तू नमाज पढ़े, ना तू रोजा रखे, ना तू मस्जिद आए, ना तू कोई और काम करे, और इतना बड़ा तूने काम किया, गुस्ताख मार दिया। तो पीर साहब कहते हैं वो मलंग अपने पैरों पे उठ के खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी तरफ देख के कहने लगा, पीर जी मैनू लम्मियां गल्लां ते नहीं आउंदियां, मैं अनपढ़ हां, जो खाते ने मैनू पता, गुनाहगार हां, बड़ा गुनाहगार हां, बड़ा गुनाहगार हां, बड़ा गुनाहगार, बड़ा गुनाहगार हां, पर कसम अल्लाह दी इज्जत दी मैं गुनाहगार हां पर अपने नबी दा गद्दार नहीं, गुनाहगार हां पर रसूलुल्लाह दा गद्दार है। कोई बात नहीं, अगर कोताहियां करता हूं तो ये तो नहीं ना हो सकता कि ऊंची और सुच्ची सरकार की को मेरे सामने बेअदबी करके चला जाए। ये तेनू पता ही नहीं लगा, तू कहता खबर ही नहीं हुई, कब हो गया पता ही नहीं था, वजाहतें देता फिरता है। और कुछ मौलवी मुल्ला जो धब्बा है दीन के नाम पे, वो वजाहतें देते फिरते हैं, कहते हैं मुनाजरे कर लो, शर्म करो। दीन के नाम पर वोट मांग के असेंबलियों में जाते हो और वहां जाके इन बेईमानों की गोदों में बैठ जाते हो, तुम्हें हया नहीं आती। और नबी पाक की बात है तो फिर भी तुम्हारी गैरत जोश नहीं मारती, फिर भी दलीलें देते फिरते हो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, याद रखो, दीन में तसल्लुब पैदा करो, मजबूती। कल लोग मसले पूछा करते थे कि सहाबी का अहले बैत का बेअदब है तो उसके जनाजे पे जाएं कि ना जाएं। अब नहीं लोग पूछते, अब हमारे दिलों में फतवे ज्यादा आ गए हैं, मर्जी करते फिरते। हमारा बच्चा किसी बद मजहब की मस्जिद में जाता है, हम कहते हैं नहीं नहीं वैसे ही जाता है, तुझसे पूछा जाएगा, उस दिन पता चलेगा। जिस दिन तुम मरेगा तो तेरे लिए दुआ भी नहीं करेगा, तेरी कब्र पे भी नहीं जाएगा, तुझे पता चलेगा उस दिन कि वैसे ही जाता है कि ऐसे जाता है। कोई पाबंदी नहीं, कोई तसल्लुब भी नहीं, अकीदे में ईमान में कोई पुख्तगी नहीं, हमें ख्याल ही नहीं कि किधर जा रही है औलादें, सोचते ही नहीं हम। ख्याल होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में तसल्लुब था, तसल्लुब। सदी अम्मा भी अगर बेईमान होती थी तो सहाबा करीब नहीं आने देते। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, उनकी मां मुशरिका थी। जनाब सिद्दीक अकबर की एक ज़ौजा हज़रत अबू बकर ने तलाक दे दी। कुछ अरसे के बाद वो अपनी बेटी को मिलने आई, माँ बेटी से मिलने आई तो हजरत अस्मा बिनते अबू बकर को पैगाम भेजा, कहा बेटे मैं तुझे मिलना चाहती हूँ। तो कहा अम्मा जरा ठहर जा, पहले मैं अपने नबी से पूछ लूं, पहले अपने माँ बाद में है, नबी पहले है। पहले हजरत अस्मा हुजूर की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह मेरी अम्मा मिलना चाहती है। तो मुशरिका है, हुक्म क्या है? फरमाया तू माँ की हैसियत से मिल सकती है।
انہوں نے تو سگے ماں باپ سے ناطے توڑ لیے, سگے رشتہ داروں سے, اور تو ان سے دوستیاں ختم نہیں کر سکتا, تیرا تعلق بھی نہیں, سارے اسی کو پکارتے ہیں, سارے ایک ہی ہیں. یہ تماشے کسی اور کو دکھانا, یہاں رسول اللہ کے غلام بستے ہیں. ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہے, بڑا پختہ, بڑے پختہ نظریات کے لوگ اللہ نے اس دھرتی کو عطا فرمائے. اس زمین نے بڑے کامل مومن پیدا کیے. بھائی یاد رکھو, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں اپنے دین کے لیے تسلط تھا, پختگی تھی, کفر سے بیزار رہتے تھے. اگر سب کو ایک میں ایک ہی کرنا تھا تو پھر اتنی لمبی چوڑی جدوجہد, امیر حمزہ کا کلیجہ نکل گیا, کان کٹ گئے, سب کچھ ہو گیا, اور آج تم ان شہیدوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ یہ تو ایسے ہی کٹ گئے. مذاق ہے یہ, کوئی مذاق ہے؟ اصل بات بتاؤں آپ کو کیا ہے, دین مفت میں ملا ہے, اور جو شے مفت مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. قدر دین نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, دین نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے. تجھے کیا پتا, تجھے کیا خبر اس دین کی؟ یہ خبر ہی نہیں میرے رسول پاک کا پسینہ کتنا بہا ہے. کبھی تیرا پھیرا لگے تو احد کے پہاڑ سے جا کے پوچھنا نبی پاک کا خون کتنا بہا ہے. کبھی ٹائم ملے نا, ملک شام جا اور حضرت بلال کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنا قیمتی ہے. اور پھر اس سے زیادہ بات پوچھنی ہو نا کبھی تو مدائن جا, حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس ان سے پوچھ دین کی قیمت کتنی ہے. وہ تجھے بتائیں گے کہ کئی 100 سال لگ گئے نبی پاک کے قدموں میں پہنچنے تک. 100 سال, کئی 100 سال. اور اگر پھر بھی تجھے تسلی نہ ہو تو جنت البقیع میں جا اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھ, ان سے پوچھ بی بی اس دین کی قدر کیا ہے. وہ تجھے بتائیں گی کہ جب دین کے چہرے پہ سرخ رنگ بھرنا تھا تو میں نے حسین کا خون دے کے بھرا. وہ تجھے بتائیں گی کہ اس دین کو جب پینٹ کرنا تھا تو میں نے جناب علی اصغر کے بازوؤں کے ساتھ مصوری کی ہے. وہ آسان سمجھ رکھا ہے لوگوں نے, آسان سمجھ رکھا ہے. کل تم کٹ گئے اور آج اٹھنے والا صوفی اور درویش کہتا ہے سارے ایک ہی ہیں, سارے اسی کو مانتے ہیں. جس سیاستدان کا دل کرتا ہے وہ جا کے مندروں میں پوجا کر آتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ جا کے ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی میں شریک ہو جاتا ہے. سب ایک ہی ہیں. اگر ایک ہی تھے تو حسین کا علی اصغر کیوں شہید ہوا؟ اگر سب ایک ہی تھے تو جناب علی اکبر کیوں شہید ہوئے؟ سارے ایک ہی تھے تو پھر ٹھیک ہے, مست رہنا چاہیے تھا. یہ مذاق ہے اتنی قربانیاں, شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہوئے. جاگو اور اپنے دین کو سمجھو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا اس میں ان کے درجات بلند کرے, ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے. آخر دعوانا